حیدر حیدر اول آخر حیدر. اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الکونین محبوب رب المشرقین و مغربین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الله الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھے محمد آج کی شب ضربت مولا کائنات کی شب. عجیب اتفاق ہے، مجھے جانا تھا کہیں اور. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ لوگ جانتے ہیں ان کو اچھے سے، جن کے بارے میں غالباً جمعہ میں دعا بھی کرائی گئی تھی. پچھلے جمعہ میں مولانا اکبر علی صاحب کا، ان کی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ تھا. بہرحال موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت یعنی ایک عالم کی موت. مولانا کو وہاں جانا پڑا، میں حاضر ہوا ہوں. بہت زیادہ آمادگی نہیں ہے اور ذہنی اعتبار سے بھی اتنا آمادہ نہیں ہوں، لیکن کیونکہ یہ ذکر اتنا بڑا ہے اور ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی، ایک شیعہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اہل بیت کے غم پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتا ہے اور اہل بیت کی خوشیوں پر اپنے غم کو قربان. لہٰذا کیونکہ بہت بڑی شب ہے، اس چیز کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. شب کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر بھی ہے. مسلسل آپ لوگ سن رہے ہیں لیلۃ القدر کے فضائل و مناقب. کیونکہ سحر کا انتظام بھی ہے، لہذا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت مختصر پڑھوں گا. یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ مختصر پڑھوں گا، ورنہ قیمہ پاؤں مشکل ہو جائے گی. ہم کو شہر تک اس پروگرام کو لے کر جانا ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا کہ نماز فجر ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
جس ذات کی آج شب ضربت ہے اس کا تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا تعارف سننے کی آپ کو ضرورت ہے، اور یہ مجمع مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ مولا کائنات کی ذات کسے کہتے ہیں، مولا کائنات کی ذات کیا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت کیا ہے، مولا کائنات کا اخلاق کیا ہے، مولا کائنات کا کردار تاریخ اسلام میں کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہے کی بات نہیں ہے کہ مولا کائنات نبی کے جانشین اور وصی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو آپ کو واضح کر دوں کہ تاریخ اسلام میں کوئی چیز نئی نہیں لائی جا سکتی ہے، مصائب اہل بیت میں کوئی چیز نئی نہیں لائی جا سکتی۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ مجلس پڑھنے جاتے ہیں، مولانا کچھ نیا مصائب پڑھی، کچھ نیا فضائل پڑھی۔ فضائل وہی پڑھے جائیں گے، انداز الگ ہوتا ہے، سمجھانے کے اینگل الگ ہوتے ہیں اور سمجھنے کے اینگل الگ ہوتے ہیں، لہذا بات پرانی ہوتی ہے لیکن ہر انسان اپنے اعتبار سے اس کو پیش کرتا ہے۔ اور میں جو ہے لفظوں سے بات کرتا ہوں، زیادہ تاریخی واقعات میں نہیں جاتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی باتیں سمجھ میں آئیں۔ میں لفظوں کا خطیب ہوں، لفظوں سے ذکر کرتا ہوں، بہرحال جو اسے سمجھیے سعادت سمجھیے یا جو بھی سمجھیے۔ جلدی جلدی سے 3-4 باتیں اور اپنے موضوع، ایک موضوع میں نے ابھی سوچا ہے، نور۔ بس سمجھیے یہاں سے بات شروع کروں اور یہیں پہ اگر استعداد رہی تو یہیں پہ بات ختم ہو جائے گی، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس بات کو شروع کرے اس بات کو مکمل کی جائے، ورنہ ادھر ادھر بھاگنے سے واہ واہ تو ہو جاتی ہے لیکن حاصل کلام نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہے نور۔ جیسے ہی میں نے نور کہا، دیکھیے میں پہلے ہی بول چکا ہوں میں بہت تاریخی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اشارے میں پوری کی پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی، اور غور سے سنیے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے، تھوڑا سناٹا رہے گا کچھ دیر، لیکن انشاءاللہ ایک تمہید کے بعد واہ واہ بھی آپ لوگ کریں گے۔ ایک چیز میں نے کہی نور۔ جیسے ہی میں نے کہا تنویر بھائی نور، تو ہر کسی کے ذہن میں کیا آیا؟ اجالا آیا یا نہیں آیا؟ جیسے ہی میں نے کہا نور، ویسے ہی ہر کسی کے ذہن میں آیا اجالا۔ بس اسی کو سمجھ لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ روایت یہ کہتی ہے اہل سنت والجماعت کی کہ نبی اکرم کے چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ دیوار کے اس پار کا مسافر اپنی منزل کو پہنچ جاتا تھا۔ اتنا زیادہ پیغمبر کے چہرے کا نور تھا کہ دیوار کے اس پار کا مسافر اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ نور سے بات چلیے تو نور کو ہی سمجھتے چلیے، کتنا زیادہ تھا کہ دیوار کے اس پار کا مسافر اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ اہل شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ ان کی بیویاں گھر میں کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ سن رکھا ہے آپ نے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں۔ اہل سنت کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ دیوار کے اس پار کا مسافر اپنی منزل کو پہنچ جاتا تھا۔ شیعہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کے چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ بیویاں گھر میں کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ اور روایت پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر کے چہرے پہ نور بالکل واضح تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، اس لیے کہ جب دیوار کے اس پار کا مسافر گھر پہنچ جا رہا ہے، بیویاں کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لے رہی ہے، تو اس کا مطلب پیغمبر کے چہرے کا نور چھپا ہوا نہیں تھا، واضح تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب ایک قدم آگے بڑھ۔
جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا اور مان لیا سنی شیعہ تمام کتابوں سے کہ پیغمبر کے چہرے پہ بہت زیادہ نور تھا، تو اب مجھے انصاف سے بتائیے شب ہجرت کیا ہوا؟ شب ہجرت کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ اے علی تم میری جگہ پر سو جاؤ. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ بچ جائے گی. علی آئے. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے جو نور کی تعریف پیغمبر کے چہرے کی میں نے کی ہے، جب دیوار کے اس پار کا مسافر اپنے گھر پہنچ جا رہا ہے، تو جب پیغمبر اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے نکلتے ہوں گے اور اصحاب پیغمبر کو دیکھتے ہوں گے، تو کیا یہ پیغمبر کے نور کو نہیں پہچانتے ہوں گے؟ کیا یہ پیغمبر کے چہرے کے نور کو نہیں پہچانتے ہوں گے؟ بے شک پہچانتے ہوں گے. جب دیوار کے اس پار مسافر اپنے گھر پہنچ جا رہا ہے تو اصحاب پیغمبر کے چہرے کے نور کو پہچانتے تھے. شب ہجرت کیا کہا؟ علی سو جاؤ. سو گئے. اب ہوا کیا؟ عرب کے بدو جو تھے، جو نکلے تھے پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے، جب وہ شب ہجرت بستر رسالت پر آئے تو ساری کتابوں نے یہی لکھا کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد سو رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں لکھا کہ علی سو رہے. وہ الگ بات ہے، چادر کھسکنے کے بعد کچھ لوگ چہرہ دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن سب نے یہی لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ محمد سو رہے ہیں. اب ذرا پہلا والا جملہ یاد کیجئے. میں نے کیا کہا؟ اتنا نور زیادہ تھا، اتنا نور زیادہ تھا کہ دیوار کے اس پار کا مسافر اپنی منزل کو پہنچ جاتا تھا. تو اب مجھے انصاف سے بتائیے یہ جو 40 ننگی تلواریں لے کر محمد کو قتل کرنے آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ محمد سو رہے جبکہ سو علی رہے تھے، تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نور محمد کے چہرے سے نکلتا تھا وہی نور علی کے چہرے سے نکلتا تھا. جو نور پیغمبر کے چہرے سے نکلتا تھا وہی نور علی کے چہرے سے بھی نکلتا تھا. دیکھیے بھائی، پہلی بات تو بتا دوں، اگر ایصال ثواب کی مجلس سننے آئے تو ایصال ثواب کی طرف موڑ دی جائے، اور فضائل مولا سننے آئے تو وہاں موڑ دی جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ ہو گئی چھوٹی سی نور کی تعریف. نور جیسے ہی آپ نے سنا آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اجالا. ہم نے یہی سمجھا کیا؟ جیسے مولانا نے کہا نور یعنی اندھیرا گیا اجالا آیا، یہی سمجھا نا آپ نے. اب مجھے انصاف سے بتائیے، میں نے کہا میں لفظوں کا خطیب ہوں. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نور کا مطلب اجالے کا آنا اور اندھیرے کا جانا، تو اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے کیا چراغ کی جگہ نور کو دے سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ چراغ بھی روشنی دے رہا ہے، اندھیرے کو دور کر رہا ہے. کیا ہیرے کو نور کی جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیا سورج کو نور کی جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں. کہا چاند کو نور کی جگہ دے سکتے ہیں؟ کہا نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ ان سب کی روشنی ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہے لیکن نور کی روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے. آپ نے تو ابھی نے کہا نا کہ چراغ کو نور کی جگہ نہیں رکھ سکتے. بہت ہی قیمتی جملہ ہے. چراغ کو نور کی جگہ نہیں رکھ سکتے، چاند کو نور کی جگہ نہیں رکھ سکتے، سورج کو نور کی جگہ نہیں رکھ سکتے. جب ہم نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ بولا سورج کی روشنی ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہے. چاند بھی جو اپنی روشنی لیتا ہے اس کی خود کی تھوڑی ہے، سورج سے لیتا ہے، رات کو دیتا ہے. چراغ ایک وقت میں کیروسین کے ختم ہونے سے بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ ہو، ہیرا ہو، چاند ہو، سورج ہو، یہ سب اپنی جگہ روشنی دیتے ہیں، اندھیرے کو بھگاتے ہیں، لیکن یہ سب مل کر بھی نور کی جگہ نہیں لے سکتے.
یہ سب اگر مل بھی جائے تو نور کی جگہ نہیں لے سکتے. پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سب اگر مل بھی جائے تو نور کی جگہ نہیں لے سکتے. نور کا اپنا مقام ہے، چراغ کا اپنا مقام ہے، نور کا اپنا مقام ہے، سورج کا اپنا مقام ہے، نور کا اپنا مقام ہے، چاند کا اپنا مقام ہے. اب سمجھ میں آیا 1400 سال کے بعد ہم محمد کے بعد محمد کو کیوں مانتے ہیں، محمد کے بعد محمد کو کیوں مانتے ہیں، محمد کے بعد محمد کو کیوں مانتے ہیں. اس لیے کہ نور کی جگہ پر نور ہی آئے گا، چراغ نہیں آئے گا. چائنا کا موبائل اگر کسی کی جیب میں ہو، سن لیجئے، چاہے لطیفہ سمجھیے چاہے نکتہ سمجھیے، چائنا کا موبائل اگر کسی کی جیب میں ہو قرار بھائی تو قیمت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جاپان کا موبائل اگر کسی کی جیب میں ہو تو قیمت چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بھائی میں نے پوری مجلس پڑھ دی. چائنا کا موبائل اگر کسی کی جیب میں ہو تو قیمت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جاپان کا موبائل کسی کی جیب میں ہو تو قیمت چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے کہا کیوں؟ مولانا چائنا کتنے بھی ترقی کر لے، کتنا بھی بڑا ملک بنا لے، لیکن سامان بڑا گھٹیا بناتا ہے. چائنا کتنا بھی بڑا ملک ہو، بس یہ گھٹیا لفظ سمجھیے گا، چائنا کتنا بھی بڑا ملک ہو لیکن سامان بڑا گھٹیا بناتا ہے. جاپان کچھ بھی ہو لیکن سامان بڑا اچھا بناتا ہے. بس مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا، چائنا کے بڑے ملک کو دیکھ کر تینوں کو انتخاب کر لیا اور علی کی چھوٹی سی حکومت کو دیکھ کر علی کو ٹھکرا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہوا اسلام کے ساتھ یہی کہ لوگوں نے چراغ کو لے لیا، نور کو چھوڑ دیا. چائنا کا موبائل آواز بڑی اچھی دیتا ہے، چائنا کا موبائل دکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن کسی سے بھی آپ پوچھئے تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا، مولانا چائنا ملک بھلے ہی کتنا بڑا ہو لیکن سامان بڑا گھٹیا بناتا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو چراغ کی جگہ آپ نور کو نہیں دے سکتے. نور ہے، چراغ ہے. نور کی جگہ چراغ نہیں آ سکتا، چراغ کی جگہ نور نہیں آ سکتا. ہم نے جسے مانا وہ نور ہے، ہم نہیں کہہ رہے. پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. نور سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آگے بڑھوں میں. کیا کہا پیغمبر نے؟ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. اور اسی طریقے سے علی نے بھی کہا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو میرا نور اس وقت بھی موجود تھا. یہ جملہ ہے نا، آپ سنتے رہتے. بات کچھ نہیں ہے، سب نہیں ہے، پڑھنے کا انداز اور سمجھانے کا انداز نیا ہوتا ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ چراغ نور کی جگہ نہیں لے سکتا، نور چراغ کی جگہ نہیں لے سکتا. نور ہے، چراغ ہے. چراغ کو کتنا بھی گھاسلیٹ کے ذریعے بھڑکا لیا جائے وہ نور کی روشنی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ چراغ کو کتنا بھی بھڑکا لیا جائے وہ نور کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سن لیجئے گا، گھر میں فاقے ہو رہے تھے، گھر میں مولا کے فاقے ہو رہے تھے. بس یہاں سے مجلس اور 2-3 باتیں اور رحمت تمام. تو ایک علم کیمیائی کی ماہرہ جو چاندی کو سونا اور سونے کو چاندی بناتی تھی وہ مولا کے گھر میں تھی. نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جناب فضہ. ایک مرتبہ آئی، گھر میں حسنین کے فاقے ہو رہے تھے. آئی، آنے کے بعد کہا مولا دیکھیے میں یہ 2 مچھلیاں بنا کر لائی ہوں. یہی واقعہ ہے نا کتابوں میں، آپ نے علماء سے سنا، میں 2 مچھلیاں بنا کر لائی ہوں.
اجازت دیجئے تو اسے بیچ دوں تاکہ گھر کے فاقے ٹوٹ جائیں، حسنین کو کھانے مل جائیں۔ مشہور واقعہ ہے جناب فضہ کا، یہی لکھا ہے۔ اب سنیے گا لطف کی بات ہے، جب فضہ نے کہا مولا یہ 2 مچھلیاں میں بنا کر لائی ہوں، آپ اجازت دیجئے تو میں اسے بازار میں بیچ دوں تاکہ حسنین کا فاقہ کھل جائے۔ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر فضہ کی طرف دیکھا اور کہا فضہ ذرا اپنی ہتھیلی کو غور سے دیکھو، فضہ ذرا اپنی ہتھیلی کو غور سے دیکھو۔ اب جب فضہ نے اپنی ہتھیلی کو غور سے دیکھا تو پانی نہیں تھا لیکن مچھلیاں تیر رہی تھی، پانی نہیں تھا لیکن مچھلیاں تیر رہی تھی۔ ایک نتیجے پر لے جانا چاہ رہا ہوں، جب فضہ نے ہاتھوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ پانی نہیں تھا لیکن مچھلیاں تیر رہی تھی۔ جناب سلیمان کا تخت ہوا پہ چلتا تھا، سنا ہے نا، ہوا پہ چلتا تھا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر ہوا نہ ہو تو سلیمان کا تخت اڑے گا؟ نہیں اڑے گا۔ اگر کشتی نہ ہو تو پانی پہ سوار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بھیا یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کشتی کی ضرورت اسے پڑتی ہے کہ جس کے پاس کوئی کشتی کو پار لگانے والا نہ ہو۔ سلیمان کو ہوا کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس حکومت نہیں ہوتی ہے، فقط دنیا کی حکومت پہ راج کرتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کشتی ہو یا نہ ہو یہ اشارہ کر دیتے ہیں تو پانی میں راستہ بن جاتا ہے۔ چلو آپ پڑھے محمد و آل محمد۔ پانی ہو، کشتی ہو یا نہ ہو، پانی میں راستہ بن جاتا ہے۔ یہ نور کا کمال ہے بھائی، ذات کا کمال نہیں ہے۔ مولا کائنات کی ذات ہم اور آپ کی جیسی تھی، لیکن جو نور اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے اندر ساطع کیا تھا اور رکھا تھا، اس نور کا کمال یہ تھا کہ اگر اشارہ کر دے تو پانی میں بھی راستہ بن جاتا تھا۔ اب نور سن لیا آپ نے، اب سن لیجئے عقل۔ عقل سن لیجئے، آخری میں نور اور عقل کو ملا کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ اب مجھے بتائیے، نور کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ یہاں تک بات مکمل ہے۔ اب یہ بات سنیے گا، شاید کبھی نہیں سنی ہوگی۔ عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ تو سب کہیں گے مولانا اسے عقل کہتے ہیں۔ اگر کوئی عاقل نہ ہو، عاقل کا مطلب ہے عقل رکھنے والا، جس کے پاس عقل ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عاقل۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، جس کے پاس عقل نہ ہو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ عقل جس کے پاس نہ ہو، قاسم بھائی کہہ رہے ہیں، اسے لوگ بیوقوف کہیں گے۔ بھائی اگر بات حقیقت ہو اور بات صحیح ہو، اب خاموش نہیں رہنا ورنہ میں مصائب پڑھ دوں گا۔ قاسم بھائی سنیے گا، عقل جس کے پاس نہ ہو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے۔ اب آئیے، ایک ڈاکٹر کتنا بھی اچھا ڈاکٹر بن جائے لیکن اگر عاقل نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مولوی کتنا بھی اچھا مولوی بن جائے لیکن اگر عاقل نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکٹر کتنا اچھا بن جائے اگر عاقل نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک انجینئر کتنا بھی اچھا انجینئر بن جائے لیکن عاقل نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا بات تو آپ پتہ کی کر رہے ہیں کہ انسان کو کمال پر پہنچانے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ انسان کو کمال پر پہنچانے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ عاقل نہ ہو تو ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں، عاقل نہ ہو تو وکیل وکیل نہیں، عاقل نہ ہو تو انجینئر انجینئر نہیں ہوتا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، کون نہیں چاہتا ہے کہ گلی کے نکڑ پہ ایک لمبا چوڑا دوست ہمارا ہو جس سے ہماری بنی رہے؟ لیکن اگر میں آ کے بتا دوں محمد بھائی جس لمبے چوڑے آدمی کو آپ بھاری بھرکم سمجھ رہے ہیں، تھوڑا ہاف مائنڈ ہے، تو اب جو آپ ہاتھ ملا رہے تھے اب آپ ہاتھ کھینچ لیں گے، یہی ہوگا نا بھائی؟ کیوں؟ کہا مولانا اس کے پاس
عقل نہیں ہے تو سارا دار و مدار عقل کے اوپر ہے. یہ سمجھ لیا آپ نے اصغر بھائی دنیا کی مثال. اب عقل کو لے آئیے شیعت میں. عقل شیعت میں کیا کہتی ہے؟ امام میاں ہمارے یہاں آنے والا امام جس کے بارے میں توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ عالم بعد میں ہو پہلے کیا ہو؟ عاقل ہو. بہت غور سے سننا, آرام آرام سے پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے بات. ہمارے یہاں نماز پڑھانے والا مولانا عالم بعد میں ہو پہلے کیا ہو؟ عاقل ہو. تو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسے عالم بھی نہیں سمجھتے جس کے پاس عقل نہ ہو. ہم اسے عالم ہی نہیں سمجھتے جس کے پاس عقل نہ ہو. چھوڑیے مولانا کی باتیں, یا سن لیجئے جملہ یاد آ گیا ہے تو سمجھ میں آیا. 4 رکعت کا مولوی ہم بیوقوف تسلیم نہیں کرتے. 4 رکعت کا امام بیوقوف تسلیم نہیں کرتے. 4 رکعت کا ملا بیوقوف تسلیم نہیں کرتے. عجیب امت ہے کہ پوری کی پوری خلافت بیوقوفوں کو دے رکھی ہے. چلو آج پڑھے محمد و آل محمد. عجیب امت ہے بھائی, پوری کی پوری خلافت بیوقوفوں کو دے رکھی ہے. سن لیجئے بیوقوف کی بات آ گئی ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہرحال چھوڑیے اس بات کو, ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو بات تھی حضرت عمر فاروق کی, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں آج کے دن ان کا ذکر بھی اس ممبر سے کیا جائے, اس لیے میں نہیں عرض کرتا ہوں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ عاقل کامیابی کا معیار ہے. ہم 4 رکعت کے امام بھی اگر بیوقوف ہو تو اسے تسلیم نہیں کرتے. آپ نے شیعت میں عقل کا معیار سمجھ لیا. شیعت میں عقل کسے کہتے سمجھ میں آئی بات. چھوڑیے مولانا ملا کی کیا بات کرتے ہیں آپ. آئیے عقیدوں کا بات ہوتی ہے نا کہ تمہارا عقیدہ ایسا ہے ہمارا عقیدہ ایسا. آئیے عقیدے پہ بات کرتے ہیں, یا لفظوں کو بدل دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ہم اپنے مولانا کو جو ہزیان بکے, ارے بھائی اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کیا مطلب ہوگا. ہم اپنے مولانا کو جو ہزیان بکے اسے 4 رکعت پڑھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے. اب آ جائیے, مردوں کو تم زندہ کی بات کرتے ہو, عقیدے کو ملاتے ہو. ہاں ہم علی کا عقیدہ بتاتے کیا ہوتا ہے. آ جائیے قبرستان میں, جب ہمارا مردہ قبر میں جاتا ہے, مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع افہم, سن اور سمجھ. سن اور سمجھ. امام میاں سنایا اسے جاتا ہے جس کے پاس کان ہوتا ہے, سمجھایا اسے جاتا ہے جس کے پاس دماغ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنایا اسے جاتا ہے جس کے پاس کان ہوتا ہے, سمجھایا اسے جاتا ہے جس کے پاس دماغ ہوتا ہے. ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں 14 سال سے. عقیدے کی لڑائی, عقیدے کی لڑائی. تمہارا عقیدہ ایسا, ہمارا عقیدہ ایسا. ہم کہاں عقیدوں کا مقابلہ کرو گے. ارے ہم تو اپنے مردے کو بھی بیوقوف نہیں بناتے, تم تو ہمارے زندہ نبی کو بیوقوف بنا دیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات آ گئی تو عرض کیا میں نے, ہم تو اپنے مردے کو بھی دماغ خراب نہیں سمجھتے. اس لیے کہ دماغ خراب سمجھتے تو یہ نہیں کہتے کہ سن اور سمجھ. سمجھایا اسے جاتا جس کے بعد دماغ ہوتا ہے. ہمارے عقیدے کا مقابلہ کرو گے. ہم اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں سمجھتے, تم ہمارے نبی کو دماغ خراب بتانے لگے. نعوذ باللہ.
تو یہ عقل ہو گئی شیعت کی نظر میں. پہلے میں نے عرض کیا نور، اب میں نے عرض کیا عقل. اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا سب سے پہلے عقل کو ہم نے خلق کیا. اول ما خلق اللہ العقل. ہم نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ چیز کیا ہے؟ عقل ہے. اور جب عقل کو خلق کر لیا اس کے بعد ہم نے جس چیز کو خلق کیا وہ ہمارے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے بعد ہم نے جس چیز کو خلق کیا وہ ہمارے نبی کا نور، اور اسی نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک میں محمد بنایا، ایک میں علی بنایا. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو اب میں عرض کروں آگے کی بات. اب اعتراض یہ بات کو یہی رکیے، آخری میں جوڑتا ہوں. سن لیجئے مولا کائنات کی فضیلت بھی. کیا کہا؟ ایک نور نور محمد بنا، ایک نور نور علی بنا. اس نور سے وابستہ ہو جائے تو نجات پا جاتا ہے، اس نور سے وابستہ ہو جائے تو نجات پا جاتا ہے. سنتے رہتے ہیں نا، دلیل سنیے. پیغمبر کا واقعہ ہے، میں اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا ہوں، پیغمبر کا واقعہ ہے. صحابی پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا نا نور کس کا اندھیرا دور کرتا ہے. اب سنیے گا جملہ آ رہا ہے. پیغمبر کا صحابی پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے. اسے جانا ہے اپنے گھر، گھر کی گلی میں ہے اندھیرا. پیغمبر نے کہا اللہ تیرا عصا لا. پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عصا پہ رکھا، گویا لفظوں کو بدل دوں، اپنے ہاتھ کو عصا سے مس کیا یا عصا کو پیغمبر کے ہاتھ سے مس کیا. اب جب یہ صحابی اندھیرے میں پہنچا تو اس عصا نے نور دینا شروع کیا. اس صحابی کے ساتھ ایک اور صحابی تھا. اب جب اس کا راستہ آ گیا، اس کا راستہ یہاں تھا، اس نے کہا بھائی تم نے تو نور لے لیا، اب میں کیا کروں؟ اس نے اپنے عصا کو اس کے عصا سے مس کیا، اپنے عصا کو اس کے عصا سے مس کیا. یہ بھی نور پاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. سمجھ میں آیا میں نے کیا عرض کیا تھا؟ چراغ کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، چاند کی روشنی ختم ہو سکتی ہے. آپ یہی سننا چاہتے ہیں نا مولانا سورج کی روشنی اور نور میں فرق کیا ہے؟ میاں نور اور چراغ کی روشنی میں سب سے بنیادی فرق یہی ہے کہ یہ جو چراغ سورج چاند ستارے دیتے ہیں یہ ایک زمان میں روشنی دیتے ہیں، لیکن جب نور چمکنا شروع کرتا ہے تو نسلوں میں سفر کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب نور روشنی دینا شروع کرتا ہے تو نسلوں میں سفر کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا ہمارا نور سے وابستہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اور یہ وہی نور ہے جو منتقل ہوتا ہوا آج ہمارے درمیان آیا ہے. مولا کائنات کا نور وہ نور ہے کہ جب آدم میں جاتا ہے تو علم بنتا ہے، جب نوح میں آتا ہے تو حلم بنتا ہے، جب ابراہیم میں آتا ہے تو خلت بنتا ہے، جب موسیٰ میں آتا ہے تو ہیبت بنتا ہے، جب عیسیٰ میں آتا ہے تو زہد بنتا ہے، جب یعقوب میں آتا ہے تو صبر بنتا ہے، جب یوسف میں آتا ہے تو جمال بنتا ہے، جب طور پہ جاتا ہے تو لہجہ بنتا ہے، جب کعبے میں آتا ہے تو اولا بنتا ہے، منبر غدیر پہ آتا ہے تو مولا بنتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ نور کا مقابلہ. میاں اتنی فضیلتیں آپ علی کی بیان کرتے ہیں، قرآن میں علی کا نام دکھائیے. بات تو یہی ہوتی ہے نا، اتنی فضیلتیں صبح سے لے کے شام تک علی علی علی، قرآن میں علی کا نام دکھائیے. اچھا تعجب اس بات پہ ہمارے مولوی جواب دینا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں علی کا نام قرآن میں آنا کوئی حکمت ہے، اللہ نے ایک راز رکھا. میاں کوئی راز نہیں ہے. جب وہ سوال کرے کہ علی کا نام قرآن میں دکھاؤ
تو ان سے سوال کرو میاں علی کا نام قرآن میں کہاں نہیں آیا ہے؟ کون سا ایسا سورہ ہے جس میں علی کا نام نہیں آیا؟ میاں بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، کہیں علی کا نام صراط مستقیم آیا ہے، کہیں علی کا نام امام مبین آیا ہے، کہیں علی کا نام سراج منیر آیا ہے، کہیں علی کا نام نور آیا ہے، کہیں علی کا نام ذکر آیا ہے۔ اور چھوڑ دو ساری باتیں، یہ سب نام بھی تسلیم نہیں کرنا ہے، نہ کرو، لیکن ذرا یہ دھیان رکھو جو سورے کے شروعات میں بسم اللہ پڑھتے ہو اس کے نقطے پہ تو علی آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی میں ایسے ایسے پڑھ رہا ہوں کہ میرے کو واہ واہ نہیں چاہیے، ورنہ تیز پڑھتا تو پورا مجمع بولتا بات پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات سن لی آپ نے، کہاں علی کا نام نہیں آیا؟ سن لیجئے، جب سن لیے آپ نے، بے پہ بات آئی گئی ہے، انصاف سے بتائیے، الف بے تو پڑھے ہی ہوں گے، اتنا تو پڑھے لکھا مجمع ہے بھیونڈی کا، بہت گاڑی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، الف بے تو سب نے پڑھا ہوگا نا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر اب خاموش رہے تو بھائی آپ جانے اور مولا جانے۔ جیم کے اندر سے اگر نقطہ ہٹا دے نا تو ہے بنتا ہے، خے کے اوپر سے اگر نقطہ ہٹا دو نا تو ہے بنتا ہے، زوئے کے اوپر سے اگر نقطہ ہٹا دو نا تو توئے بنتا ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے بھائی آپ لوگ؟ یا بہت زیادہ ہائی فائی بات کر رہا ہوں یا بہت زیادہ لو بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہرحال سن لیجیے، گویا کہ عربی کے جتنے حروف ہیں ان سب میں سے نقطے کو ہٹا دو گے تو کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا، لیکن بے کے نیچے سے نقطے کو ہٹا دو گے تو کچھ نہیں بنے گا۔ بھائی سوچو، بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا دو، جیم کے اوپر سے نقطہ ہٹایا کیا بنا؟ ہے بنا۔ خے کے اوپر سے نقطہ ہٹایا کیا بنا؟ ہے بنا۔ زوئے کے اوپر سے نقطہ ہٹایا کیا بنا؟ توئے بنا۔ زواد کے اوپر سے نقطہ ہٹایا کیا بنا؟ سواد بنا۔ بھیا سارے حروف کے اوپر سے نقطے ہٹا دو گے کچھ نہ کچھ بنے گا، لیکن بے کے نیچے سے نقطے کو ہٹا دو گے کچھ نہیں بنے گا۔ علی نے کیا کہا؟ انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے، بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اگر سمجھ میں آئی تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمام حروف میں سے نقطے کو ہٹا دے کچھ نہ کچھ بنے گا، لیکن بے کے نیچے سے نقطے کو ہٹا دے تو کچھ نہیں بنے گا۔ اور علی نے کہا میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں۔ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا دو تو کچھ نہیں بنتا، اسی طریقے سے اسلام سے علی کو نکال دو تو کچھ نہیں بنتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ موبائل بنانے والے نے موبائل بنایا، ایک زمانہ تھا موبائل کسی کے پاس نہیں، محلے میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، اطلاع لوگ وہاں آ کے دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ کے گھر سے، آپ کے مثلاً گاؤں سے فون آئے۔ دنیا نے ترقی کی، موبائل بنایا۔ بات کو کم کر رہا ہوں ورنہ اور بھی پھیلا سکتا ہوں۔ موبائل بنانے والے نے موبائل بنایا۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے تو آسمان سے موبائل نہیں نازل کیا نا، پتہ چلا شب قدر ہے کچھ نازل ہو رہا ہے، نہیں۔ بنایا کس نے؟ خالق نے نہیں بنایا بلکہ مخلوق نے بنایا۔ جملے پہ غور کیجیے۔ آج انسان سے بتائیے پوری دنیا ایک چھوٹے سے موبائل میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ سب جواب آپ لوگ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، جواب دے دوں گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ بنانے والے نے موبائل بنایا اور ایک اتنی سی شے میں
پوری دنیا کو لایا کہ نہیں لایا؟ کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق نے ایک ایسی چیز بنائی کہ پوری دنیا اس میں آ کے سمٹ آئی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے۔ بات سمجھی محمد بھائی؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق نے ایک ایسی چیز بنائی کہ پوری دنیا کو لا کر اس چھوٹی سی چیز میں لا کے سما دیا، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن جب خالق نے قرآن بنایا اور پورے قرآن کو بے کے نقطے میں لا کے سما دیا تو لوگوں، پوری قرآن کو بے کے نقطے میں لا کے سما دیا تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگا۔ یاد آیا امام حسین علیہ السلام کو جملہ؟ امام حسین سے جب پوچھا گیا، امام حسین نے جب پوچھا مجھے کیوں قتل کرو، میرا کیا جرم ہے، تو کیا کہا؟ بغضاً لأبی، آپ کے باپ کی دشمنی ہے۔ تو یہ وہی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ بھی مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ بھیا فضیلتیں چھپانا چاہتے ہو علی کی، نہیں چھپ سکتی، اس لیے کہ یہ فضیلت کی ذمہ داری کسی عام آدمی نے نہیں لی ہے، بلکہ خالق کائنات نے لی ہے۔ جب تک دریاؤں میں روانی رہے گی، ہواؤں میں ٹھنڈک ہوگی، ہوائیں چلتی رہیں گی، بارش برستے رہیں گے، جب تک چاند چمکتا رہے گا، سورج میں روشنی رہے گی، تارے میں ٹمٹماہٹ رہے گی، جب تک ذات نبی اور ذات اہل بیت کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے علی کو خدا بھی بنانا چاہا، سنا ہے نا آپ نے؟ بس آخری نقطہ اور زحمت تمام۔ لوگوں نے علی کو خدا بھی بنانا چاہا۔ سن لیجئے بات، آپ کہتے ہیں نا کہ علی کی فضیلت اتنی زیادہ بیان ہوتی ہے، میاں ہم سے نہ پوچھو، جا کے نبی سے پوچھو۔ جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے اپنی حدیث میں فرمایا، اے علی تم جانتے ہو میں تمہاری فضیلت کیوں نہیں بیان کرتا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ کہا علی میں تمہاری فضیلت اس لیے نہیں بیان کرتا کہ جس طریقے سے عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، مسلمان تمہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے کہا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ نبی نے کہا اے نادان کتنا بھولا مسلمان ہے تم، ارے عیسیٰ تو ایک صحرا میں پیدا ہوئے تھے، ایک پتھر کے اوپر پیدا ہوئے تھے، جب تو لوگوں نے عیسیٰ کو خدا سمجھ بیٹھا، اور علی تو خود خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ تو ایک جنگل میں ایک پتھر کے اوپر پیدا ہوئے، تم تو خود خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، تب لوگ مسلمان تو خدا بنانا چاہا، کیا لوگ بنا رہے؟ علی کو لوگوں نے خدا بنایا۔ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا، آپ سن لیجیے آخری نقطہ، جب لوگوں نے علی کو خدا بنانا چاہا، ایک سائل آیا آنے کے بعد، کہا مولا آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ رسول کے جانشین ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح بدر ہیں، آپ فاتح حنین ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ شوہر بطول ہیں، آپ پدر حسنین ہیں، آپ انجیل کا ایلیا ہیں، آپ زبور کا نغمہ ہیں، آپ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، آپ کے لیے اللہ نے ذوالفقار بھیجی، سائل کہہ رہا آپ کے لیے ذوالفقار بھیجی، آپ کو شب ہجرت رسول کے بستر پہ بٹھا دیا، بستر پہ بٹھا کے مرضی معبود خرید لی، آپ تو عین اللہ بن گئے، آپ تو نفس اللہ بن گئے، آپ تو جنب اللہ بن گئے، آپ تو وجہ اللہ بن گئے، آپ تو نفس اللہ بن گئے۔ اے علی کتنی فضیلتیں ہیں، کیا آپ کو اپنی کسی فضیلت پہ ناز نہیں ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا نادان یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن علی کو اپنی فضیلتوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت پسند ہے وہ دو ہے کہ اس نے مجھے ابو طالب جیسا بابا دیا، فاطمہ جیسی چاچا دی ہے۔
یا علی نے اپنی فضیلت کا اقرار کیا ہے کہ مجھے دو فضیلتوں پہ بڑا ناز ہے. ایک تو اس نے ابو طالب جیسا بابا دیا, ایک فاطمہ جیسی زوجہ دی. خدا کا شکر کیجئے کہ علی آپ کا امام ہے. خدا کا شکر کیجئے کہ 14 آپ کے معصوم ہیں. خدا کا شکر کیجئے کہ آپ ہی وہ قوم ہے جو دنیا بھر میں رہبری کر رہی ہے. خدا کا شکر کیجئے کہ غیبت امام میں آپ کے علماء نے وہ کردار نبھایا جو آج منظر عام پر موجود ہے. خدا کا شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو 3 علی دیے جو پوری دنیا کی تنظیموں کو اپنے اشاروں سے للکار رہا ہے. ایک عراق کا علی ہے, ایک ایران کا علی اور ایک لبنان کا حسن ہے. خدا کا شکر کیجئے کہ یہ ہستیاں آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ ہستیاں اسی نور سے متصل ہے جس نور کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. لوگوں نے علی کو خدا بھی بنانا چاہا, لیکن علی نے خود سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو مجھے سب کچھ کہہ لینا لیکن خدا نہ کہنا. جب علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس بات پہ فخر ہے تو علی نے جملہ ارشاد فرمایا کفا بعزن ان اکون لک عبدا. مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. کفا بفخرا ان تکون لی ربا. مجھے فخر ہے کہ وہ میرا رب ہے. علی نے 2 فضیلتوں پہ دوبارہ فخر کیا, ایک اپنے بندہ ہونے پہ, ایک اپنے رب کے اوپر. بھیا تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیجئے, لوگوں نے ایسے ایسے مذاق علی کے اڑائے ہیں. سنیں گے, سن لیجئے واقعہ سنا ہوا ہے. مذاق بنانا چاہا علی کا, بن گیا خود کا. بڑھیا کو تیار کیا. سنا ہے آپ نے واقعہ؟ سنا ہے کہ نہیں؟ سب نے سنا بھائی. تیار کیا, تیرے لڑکے کو تیار کر. بھائی اب بھیونڈی ہے تو ایسی زبان استعمال کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہا آپ کے لڑکے کو تیار کیجئے, ایک صندوق بنائیے, جنازہ تیار کیجئے. سنا ہے علی جو ہے مردے کو زندہ کرتے ہیں, ہم تو لے کے جائیں گے زندہ, اور جب علی کے سامنے رکھیں گے تو علی کا مذاق اڑائیں گے. یار علی آپ نے کس کی نماز پڑھا دی, یہ تو زندہ تھا. بنائی پیٹی, رکھا لڑکے کو, پیسے دیے ہوں گے ظاہر سی بات ہے. رکھا لڑکے کو لے گئے, یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے, مر گیا. سن لیجئے گا بھائی, نماز جنازہ پڑھا دیجئے, مر گیا ہے. اب مزے کی بات ہے, علی نے بڑھیا سے پوچھا بڑھیا پڑھا دوں؟ سمجھ رہے کون سا پوچھنا, پڑھا دوں؟ بڑھیا نے کہا مولا پڑھا دیجیے. دوبارہ پوچھا علی نے, بڑھیا پڑھا دوں؟ ہاں مولا پڑھا دیجیے. تیسری بار بڑھیا سے پوچھا, بڑھیا پڑھا دوں؟ ہاں پڑھا دیجیے. علی نے کہا اللہ اکبر. یہاں علی نے اللہ اکبر کہا, وہاں اب نماز ہو گئی. بڑھیا آئی, اسے زندہ کر دیجئے. کہا اسے کھول کے تو دیکھ. آج جب کو کھولا تو اچھا بھلا جوان لڑکا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بڑھیا سر پیٹ کے رونے لگی, یا علی مجھے معاف کر دیجئے, ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. بغل میں کھڑے تھے سلمان فارسی, تو ایک مرتبہ سلمان فارسی نے بڑھیا سے کہا, اے بڑھیا علی نے تجھ سے 3 بار پوچھا پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں, تب بھی تو نہیں سمجھی. اے بڑھیا جس کی نماز علی پڑھا دے وہ زندہ نہیں رہتا, وہ زندہ نہیں رہتا, وہ مر جاتا ہے. ایک مرتبہ بڑھیا رونے لگی, مولا مجھے پڑھا دیجئے, میرے بیٹے کو جلا دیجئے. دوبارہ علی نے ٹھوکر ماری اور علی کا کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہے. اب سمجھ میں آیا. لوگ کہتے ہیں علی میں اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے. مردے کو تو عیسیٰ بھی جلایا کرتے تھے, مردے کو تو علی بھی جلایا کرتے ہیں. اب عیسیٰ اور علی برابر ہوگا؟ میاں عیسیٰ صرف مردے کو زندہ کرتے تھے, علی زندے کو بھی
छोड़ा करता था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ईसा सिर्फ मुर्दे को जिंदा करते हैं, अली जिंदे को भी मुर्दा कर देते। सुन लीजिए बात उमर फारूक की जो छुट्टी थी बहुत अच्छी है। बहरहाल एक मर्तबा शायद गालिबन 2 रमज़ान मुबारक को सज्जाद भाई का खाना था। पुलाव किस दिन पका था? 2 रमज़ान को हम लोग वहाँ बैठे खाना खा रहे थे। शायद मैं ये सुना चुका क्लास में, दोबारा बच्चे लोग तो ये सब हंस रहे इसीलिए हंस रहे क्योंकि सुना चुका। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, एक नाम है, बस नाम से फायदा उठाना सर। तो वहाँ हम लोग बैठे पुलाव खा रहे थे राजू भाई। तो मौलाना ने पूछा ये किसकी तरफ से? कहा सज्जाद भाई की तरफ से। सज्जाद भाई पुलाव कहाँ से पकाया आपने? भाई हंस लीजिएगा, कुछ बोलिएगा मत और सलवात पढ़ दीजिएगा बाद में। तो पूछा सज्जाद भाई पुलाव कहाँ से पकाया? और उमर के यहाँ से बनवाया। सुन लिया आपने? दूसरा जुमले पे चुप नहीं रहना। कहा सज्जाद भाई ने कहा उमर के यहाँ से बनवाया। बैठे थे हम वही, मैंने कहा मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है कि उमर बनाता बहुत अच्छा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया उमर बनाता बहुत अच्छा है, कुछ करे या ना करे लेकिन उमर बनाता बहुत अच्छा है, चाहे वो खाना हो चाहे वो कुछ और चीज़ हो। सुनेंगे सबसे पहली किताब हज़रत उमर फारूक के नाम से शिबली नोमानी ने लिखी। ये बात भाई यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। शिबली नोमानी ने किताब लिखी, सबसे पहली किताब उमर फारूक के नाम से। उसमें ये वाक़या लिखा। ये किताब पाकिस्तान से छाप हुई है, मिल जाएगी आपको लखनऊ वगैरह में भी। उसमें ये लिखा है दौर खिलाफत उमर का था। शराबी शराब पी कर आया। शराबी कौन था? बेटा था। शराबी कौन था? खुद आपका बेटा था। भाई शिबली नोमानी अहले सुन्नत के राइटर, उनकी किताब में कौन था? आपका बेटा। जब लाया गया, भाई इसने शराब पी है, इसे कोड़े मारो। इसमें हुकूमत इस्लामी थी, कहा इसे कोड़े मारो। तो कोड़े मारने वाले को लाया गया। भैया इसका बेटा बड़ा चालाक था, बेटा बहुत चालाक था, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहा कि इसे कोड़े मारो। जुर्म क्या है? कहा इसने शराब पी है। कहा इसने शराब पी है। बेटा बड़ा चालाक था। कहा अभी रुक जाओ, इसलिए कि कोड़े वो मारेगा जो शराब न पीता हो। कोड़े वो मारेगा जो शराब न पीता हो। अब उमर ने आवाज दी अली को बुलाया जाए। अब आवाज दी अली को बुलाया जाए। तब अली आए और लाठी शुरू हो गई। तो समझ में आई बात आपको कि बाप ने बेटे की तौहीन की, बेटे ने बाप की तौहीन की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। भाई बातें तो बहुत है लेकिन सब नहीं पढ़ी जा सकती है। ये किस्से कहानियां सिर्फ मजाक नहीं है, हकीकत इस्लाम है। इसीलिए नूर का साथ देने में भलाई है और खाकी इंसानों का साथ देने में कोई भलाई नहीं है। ये मौलाए कायनात की ज़ात ग्रामी थी कि दुश्मनों ने खुद एतराफ़ किया कि हक़ के खिलाफत अली को हासिल था और लोगों ने अली को बाद में हक़ के खिलाफत दिया। मौलाए कायनात की हुकूमत में, बस मैं रब्ते मसाइब और आपकी रहमत तमाम, मौलाए कायनात की हुकूमत में सबसे मशहूर जो अली की सिफत थी कि अली की हुकूमत में कोई भी यतीम भूखा नहीं सोया। अली की हुकूमत में, बड़ा जुमला अर्ज कर रहा हूँ, मैसेज समझिए जो समझिए। देखिए वाह वाह से मजलिस नहीं चलती है, बात पहुँचना चाहिए। समझ में आ रही है बात?
علی کی حکومت میں سب سے اچھی جو صفت تھی کہ علی کی حکومت میں کوئی بھی یتیم بھوکا نہیں سویا. آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, آج ہم اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں. میاں اپنے دل سے پوچھو, 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال 80 سال 100 سال پوری عمر میں کبھی 1 کلو سیب رات کے اندھیرے میں جا کے کسی یتیم کو دیا؟ کبھی 1 کلو راشن رات کے اندھیرے میں کسی یتیم کو جا کے دیا؟ مسجد میں آئیں گے, مثال دے رہا ہوں, کوئی برا نہ مانے, پوری کی پوری مفاتیح الجنان پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے, پوری کی پوری وظائف الابرار پڑھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے. یا علی کی حکومت میں ایک بھی یتیم بھوکا نہیں سویا. کیا ہم نے اپنی ذات سے کبھی یہ عمل کیا؟ ایک ہی مرتبہ صحیح دیتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ 4-5 لوگ مسجد میں ہے کہ نہیں ہے. علی نے کبھی بھی کسی کو علنی طور پہ کوئی چیز نہیں دی. جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مولا کائنات کی پوری زندگی میں کہیں یہ نہیں ملتا علی نے کسی کو علنی طور پہ کچھ دیا ہو, بالخصوص یتیم کو. جب بھی دیا رات کی تاریکی میں دیا, جب بھی دیا جب کوئی گھر میں موجود نہیں تھا. حتیٰ کی روایت میں ملتا ہے کہ علی کے گھر کی کنیز فضہ نے بھی کبھی کسی غریب, کسی فقیر, کسی مسکین کو علنی طور پہ کچھ نہیں دیا. جب بھی کوئی دق الباب کرتا تھا, فضہ یہاں ہے اور سامان باہر ہے. اسی لیے کہا جاتا نا, نیکی کرو اس ہاتھ سے کرو, اس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے. یہ سب وہیں سے نکلا ہے. یہ سب جو باتیں محاورہ یہ سب نکالا گیا ہے, یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے اخذ کیا گیا ہے, اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے لیا گیا ہے. ہم اور آپ ہیں کہ ہلکے میں لیتے ہیں. مولا کائنات نے یہ کیا, مولا کائنات نے سن لی, 19 رمضان 21 رمضان 23 رمضان بات ختم, ماہ رمضان گیا ختم. خدا کی قسم کہیں کسی روایت میں لا کے دکھا دیجئے کہ یہ مفاتیح الجنان پوری ختم کرنے والا, یہ وظائف الابرار پوری ختم کرنے والا کہیں تقویٰ دکھایا ہوں. اسے تقویٰ نہیں کہتے جو ہمارا آپ سمجھ رہے. تو علی کی حکومت میں, بس میں ربط مصائب دے رہا ہوں, بہت ضروری ہے یہ بات پڑھنا. علی کی حکومت میں سب سے مشہور بات کیا تھی کہ علی کی حکومت میں کوئی بھی یتیم بھوکا نہیں سویا. آج کی شب کے بارے میں اگر میں عرض کروں تو پوری رات مصائب پڑھا جائے تو آج کی شب کے لیے کم ہے. جتنا حق فضائل علی سننے کا نہیں ہے, اس سے زیادہ حق مصائب اہل بیت سننے کا. اس لیے کہ کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ شہزادی فضائل سننے کے لیے آتی ضرور ہے, لیکن جب بھی روایت ملی تو یہی ملی کہ شہزادی اپنے ساتھ ایک رومال لے کر آتی, ایک رومال لے کر آتی. کیوں رومال لے کر آتی ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں رکھ کر لے کے جاتی ہیں اور اپنے لال کا مرہم بناتی ہیں. آج اسی بیوی کو ان کے شوہر کا پرسہ دے رہے ہیں. خدا کی قسم ہے, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائے. اس لیے کہ یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں تصدیق نہ ہو, جب تک کہ وہاں نام نہ لکھا جائے. یہاں آنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہاں سے آپ کا نام آئے جب فرش ازا پر آئے. ذاکر کوئی بھی ہو, عالم کوئی بھی ہو, مولانا کوئی بھی ہو, میں ایک جملہ ہمیشہ مجلس کے آخر میں کہتا ہوں, عالم بڑا اور چھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن اہل بیت کا ذاکر نہ تو چھوٹا ہوتا ہے نہ تو بڑا ہوتا ہے. عالم ہو سکتا ہے, اس کا علم اسے بڑا کر سکتا ہے, ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی نگاہ میں صرف اور صرف تقوی بلندی کی علامت. لیکن ذاکر اہل بیت نہ تو بڑا ہوتا ہے نہ تو چھوٹا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ جو اس ذکر کو کر لے یا اس ذکر کو سن لے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ گھر پیروں پہ نہیں جاتا ہے, فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر کو بچھائے, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ. ذاکر کا مطلب نہیں مجلس پڑھنا, ذاکر کا مطلب نہیں نوحہ پڑھنا, ہر قسم کا اہل بیت کا ذکر وہ ذاکر ہے اہل بیت. اس میں سب برابر ایک صف میں کھڑے ہوئے.
عالم کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس لیے ذکر اہل بیت جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، جیسے بھی ہو۔ روایت یہ کہتی ہے دشمن کے گھر میں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہو تو دشمن کے گھر میں بھی جاؤ، یہ سوچ کر جاؤ کہ تم دشمن کے گھر میں نہیں جا رہے ہو بلکہ سیدہ کے مہمان بن کے جا رہے ہو۔ یہ نیت ہوگی تو پھر دیکھا نہیں جائے گا کہ بھائی کس کے گھر میں مجلس ہے۔ سب سے پہلا سوال رضوان بھائی یہی ہوتا ہے، مجلس ہے 5 محرم کو، ہاں کس کے گھر میں، کون کرا رہا ہے، کون پڑھنے آ رہا ہے، 3 سوال ضروری۔ کیوں؟ واقف نہیں ہے، ذکر اتنا بڑا ہے کہ واقف نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ کس کے وہاں مجلس ہے؟ فلاں صاحب کی۔ کون آ رہا ہے؟ فلاں صاحب آ رہا ہے۔ اچھا کیا بٹے گا؟ یہ بٹے گا۔ یہ 3 سوال ہر کوئی کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں، بیٹھ تو رہے ہیں، لے تو رہے ہیں، لیکن آخری میں حاصل کچھ نہیں کر رہے ہیں اور سیدھے اپنا وقت برباد کر کے واپس آ رہے ہیں۔ وقت برباد کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر سننے سے وقت برباد نہیں ہوتا ہے، لیکن جو معرفت فرش اعظم ہمیں ملنا چاہیے وہ معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ بس حاصل کلام یہ ہے کہ جب ہم ایک نور سے وابستہ ہو گئے ہیں تو اس نور کو پہچانیں، اس نور کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہی صحابی کا حال ہوگا جس نے عصا سے عصا کو مس کیا تو نور سے نور نکلا۔ اسی طریقے سے ہم اگر نور سے وابستہ ہو جائیں گے، وہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے اکیلے سے کیا ہوگا، اکیلے سے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نور سے وابستہ ہوں گے تو نور سے نور وابستہ ہوگا، نور سے نور وابستہ ہوگا، اس طریقے سے ایک نور کا دائرہ بن جائے گا۔ لہذا ان ایام میں جو ایام چل رہے ہیں مولا کائنات کے، روایت یہ کہتی ہے یہ عاشور سے کم نہیں ہے۔ آج کے دن ہمارا پہلا امام مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گی۔ کتنی معمولی سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، کتنی معمولی سے ہم لوگ سن لیتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ذرا پوچھئے، چلیے کوفہ، ذرا زینب اور ام کلثوم سے پوچھئے کہ آج آپ کے گھر میں کیا ہے؟ جانتے علی کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں۔ ام کلثوم دیکھ رہی تھی بابا کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، بابا کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ام کلثوم کو قریب بلایا، زینب کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی کچھ دنوں کا مہمان ہے تمہارا بابا، اب اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارا بابا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جیسے ہی زینب نے علی کی زبان سے یہ سنا دہاڑے مار کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب کی آواز گری حسن نے سنی، حسن دوڑے دوڑے شہن خانہ میں آئے، دیکھا بابا کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے۔ کہا حسن کچھ دن کا مہمان تمہارا بابا ہے، دیکھو یہ تمہاری دونوں بہنیں ہیں، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، ان کا خیال رکھنا، یہ بڑی نازوں سے پالا ہے میں نے، ان کا تم خیال رکھنا۔ بس ایک روایت پڑھوں گا اور مسائل تمام۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا اور رخصت ہو کر گھر سے باہر نکلنے لگے، ارے علی کی حکومت، انسان تو انسان، جانوروں نے بھی علی پہ گریہ کیا۔ جیسے ہی نکلنے لگے گھر کی مرغابیاں بدبخت علی کے قریب آ گئی اور علی کے پیروں سے لپٹ گئی۔ علی تو جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے، پوچھا کہا مولا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جانور آپ ذرا تصور کیجئے، ایک جانور کہہ رہا مولا آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مرغابیوں سے علی رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ چلنے کے بعد اب علی کی چال وہ چال نہیں تھی جس طریقے سے علی چلا کرتے تھے، اب علی کی چال میں لڑکڑاہٹ محسوس ہو رہی۔ حسن پیچھے پیچھے، حسین پیچھے پیچھے، پہنچ گئے مسجد کوفہ۔ سن لیجئے گا آخری روایت ہے، پہنچ گئے مسجد کوفہ۔ جب علی مسجد کوفہ پہنچے
جیسے ہی داخل مسجد ہوئے، جب آپ مسجد کوفہ جائیں گے جو لوگ گئے وہ تائید کریں گے، پہلے تو ایک صحن ہے بڑا جو اب بن گیا، پہلے نہیں تھا، اس کے بعد جو اصل مسجد ہے اس میں داخل ہوئے علی۔ جب علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا پیٹ کے بل ابن ملجم لیٹا ہوا ہے۔ بس رو لیجئے گا اس لیے کہ آج بہت غم کی شب ہے، آج اگر نہیں روئے تو ہمارے سے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ شب قدر بھی ہے، شب ضربت بھی ہے، اتنی فضیلت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ تمہاری اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو جب اہل بیت علیہ السلام کے مصائب بیان ہو، تمہاری آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آ جائے تو اپنی وہ دعا مانگنا جو تمہاری اب تک قبول نہیں ہو رہی ہو۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام نے فرمایا اگر تمہاری آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آ جائے تو تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اب اہل بیت کا کرم دیکھیے، کتنا کرم آپ کے اوپر کیا ہے۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر شہزادی کونین ہماری مسجد میں تشریف لائی ہیں، کس لیے؟ اپنے شوہر نامدار کے زخموں کا مرہم بنائیں گی، یہ آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے جائیں گی۔ جانتے ہیں روزے محشر جب ساری چیزیں سیدہ کے پاس تمام ہو جائیں گی نا، ایک مرتبہ سیدہ آواز دے گی، پروردگار ابھی میرے چاہنے والوں کے آنسو میرے رومال میں موجود ہے، ان رومال میں جو آنسو موجود ہے ان کے ذریعے تو میرے چاہنے والوں کی شفاعت کر دے۔ ارے علی مسجد کوفہ میں آئے، آنے کے بعد دیکھا ابن ملجم اوندے پیٹ لیٹا ہوا۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا اے ابن ملجم میں جانتا ہوں تیرا مقصد کیا ہے، میں جانتا ہوں تو کس نیت سے آئے، لیکن ابھی وقت نماز ہے، تو چل کے نماز پڑھ لے۔ ارے علی کی یہاں پر تو تنقید دیکھیے کہ جو علی اپنے دشمن کو بے نمازی پسند نہیں کر رہا، وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا؟ علی چلنے کے بعد ایک مرتبہ مصلی عبادت پر علی آ گئے۔ سن لیجئے گا، جتنا گریہ ہو سکے گریہ کیجئے گا۔ علی مصلی عبادت پر آئے، ارے جانتے ہیں کہ ابن ملجم قتل کرے گا لیکن پھر بھی مصلی عبادت پر آئے۔ جانتے ہیں آپ علی نے نماز کو شروع کیا، جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہا، سوروں کو مکمل کیا، رکوع میں گئے، رکوع کے بعد سجدے میں گئے۔ علی کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا۔ سن لیجئے گا، وار دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اوپر سے نیچے کی طرف وار ہو تو گھاؤ کچھ اور ہوتے ہیں، وزن کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اوپر سے نیچے کی طرف وار ہو رہا ہو اور نیچے سے سر بلند ہو رہا ہو تو گھاؤ کچھ اور ہوتا ہے۔ ارے علی سجدے سے سر کو اٹھا ہی رہے تھے کہ ابن ملجم ملعون نے اپنی زہر آلود تلوار کو علی کے سر کے قریب کیا اور ضربت لگائی۔ روایت کہتی ہے جیسے علی کے سر پہ ضربت لگی، علی کے زبان سے فکرہ جاری ہوا، پشتو ورب الکعبہ۔ ارے حسن نے آواز کو سنا، علی نے کہا بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ، پہلے نماز کو مکمل کرو۔ حسن نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اپنے بابا کے زخمی سر کو اپنے زانو پر رکھا، ایک مرتبہ کہا بابا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا حسن مجھے گھر لے چلو۔ ایک مرتبہ قالین لائی گئی، ارے قالین پہ علی کو لٹایا گیا، کائنات کا امیر ایک قالین پہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک بات ایک طرف سے حسن نے تھاما، ایک طرف سے حسین نے تھاما، ارے ذرا منظر دیکھیے، ایک طرف سے عباس نے تھاما، ایک طرف سے محمد حنفیہ نے تھاما۔ اب علی نے دیکھا حسن تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، بیٹا حسین گریہ نہ کرو۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، عباس تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو دیکھا تھا، تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ ارے علی کو چاروں بیٹوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اب روایت سنیے گا، گھر لے گئے۔ لے جانے کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ارے اب تک جو علی اپنے چاروں بیٹوں کو چپ کرا رہا تھا، جیسے ہی زینب کو روتا ہوا دیکھا، ارے علی خود رونے لگے۔
زینب قریب آئی, آنے کے بعد دہاڑے مار کے رونے لگی. علی نے کہا بیٹی رو نہیں, اس لیے کہ تمہیں ابھی بہت صدمے سہنے ہیں. کہا بابا آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ مولا نے ساری باتیں زینب ام کلثوم کو بتائی. ایک مرتبہ 2 روز گزرے, طبیب کو بلایا گیا. ارے ڈاکٹر نے کہا کہ علی کی تلوار جو ضربت کی تھی, ابن ملجم نے جو زہر لگایا تھا, وہ زہر اگر پورے کوفہ کے لوگوں کو دے دیا جاتا, ارے پورے کوفہ کے لوگ ہلاک ہو جاتے. یہ تو شیر خدا کی طاقت تھی جو برداشت کر کے گھر آ گئے. ارے علی نے وصیتیں کرنا شروع کی. حسن کو قریب بلایا. بیٹا حسن دین کی امانتیں تمہارے سپرد ہے. بیٹا حسین, بس آخری روایت اور زحمت تمام. بیٹا حسین دین کی امانتیں تمہارے سپرد ہے. دیکھو زینب اور ام کلثوم کا خیال رکھنا. کئی مرتبہ مولا کائنات نے اسی جملے کی تکرار کی, زینب اور ام کلثوم کا خیال رکھنا, زینب اور ام کلثوم کا خیال رکھنا. ارے بے ساختہ زینب سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ کہے گی بابا آپ بار بار خیال رکھنے کو کیوں کہنے لگی بیٹی, ارے یہی کوفہ ہوگا, ارے یہی مجمع ہوگا, ارے اسی کوفہ میں ضرب لائی جائے گی, تماشائیوں کا مجمع ہوگا, ظالم تماشا دیکھ رہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. خدا تجھے واسطہ اہل بیت کا ہم سب کی اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما. بارہلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ 14 معصومین کا, ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما. بارہلا بالخصوص تجھے واسطہ آنے والے ماہ رمضان کو ہم سب کو سرکار امیر المومنین کی زیارت سے مشرف فرما. بارہلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آج شب قدر ہے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بارہلا تجھے واسطہ اپنی آخری حجت کا ہم سب کو اپنے آخری امام سے وابستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما. بارہلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, بالخصوص جناب امیر کی ضربت کا ہم سب کے اعمال کو, بالخصوص ہمارے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارہلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا زمانہ بڑا برا شوق ہے, اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما تنس